عبرت جہاں میں نگاہیں اٹھا تو یوں غفلت میں جیون اپنا گوا تو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام سبق آموز خبریں کے ساتھ حاضر ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا مولانا محمد عمران اتاری صاحب. حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. ماشاء اللہ، اضحک اللہ سنک آمین. ماشاء اللہ. ناظرین، آج کا پروگرام کن خبروں پر مشتمل ہوگا؟ ابتداً ہیڈ لائنز ملاحظہ کیجیے. افغانستان میں 2 روز قبل آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 2425 افراد اجل کا شکار ہو گئے. شہر قائد میں گلشن اقبال کے علاقے مسکن چورنگی کے قریب رہائشی اپارٹمنٹ کے نیچے شاپ میں گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی. آتش زدگی کے باعث شادی ہال کی چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا. آتش بازی نے مصر میں شادی کے جشن کو غم میں تبدیل کر دیا. 2 لڑکیاں ہلاک، متعدد عورتیں زخمی. موت کا انتظار ہے دنیا. چاکلیٹ گلے میں پھنس جانے سے 8 سالہ لڑکا ہوا ہلاک. کچھ اشیاء دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہیں. تیز، لمبی یا بڑی چیزیں گلے یا غذائی نالی اور معدے کو کھرچ یا کاٹ سکتی ہیں. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. ایئرپورٹ پر دوران چیکنگ پلاسٹک کے برتن سے منشیات برآمد ہو گئی. اس بار اسمگلرز نے استعمال کیا پلاسٹک کے برتن بنانے والے کام کو. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کھٹمالوں نے پیرس سمیت فرانس کے دیگر شہروں میں حملہ کر دیا. اللہ اکبر. ناظرین، یہ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں. سب سے پہلے خبر شامل کریں گے یہاں پر، اور یہ خبر بڑی افسوسناک خبر ہے. ناظرین، سفر مجبوری کا ہو یا تفریح کا، جیسا بھی ہو احتیاط کے ساتھ سفر جو ہے وہ کرنا چاہیے. سفر ٹرین میں ایک شخص کر رہے تھے اور سفر کے دوران ہی ان کو حادثہ پیش آیا ہے. کیسے حادثہ پیش آیا ہے، آئیے اس کے فوٹیجز ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہے اور کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اگر یہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہوا ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت کرے. آمین. اگر زخمی ہے تو اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے. کیونکہ اس حادثے کے بعد کیا ہوا یہ پتہ نہیں ہے. حادثہ ہوا ہے ایسا یہ پتہ. ظاہر ہے کہ اس میں چلتی ٹرین میں یوں کھلے دروازے کے اوپر کھڑا ہونا خود یہ بہت بڑا رسک ہے. اور پھر باہر جھانکنا یہ اس سے بھی بڑا ایسا ہی رسک ہو جاتا ہے. تو جنرلی طور پر چلتی ٹرین میں دروازے بند ہوتے ہیں. بعض لوگ دروازے کھول کر ہوا لینا شروع کر دیتے ہیں. اب ہوا کھڑکی سے بھی آ سکتی تھی، دروازے سے ضروری تھوڑی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ احتیاطی پہلو سامنے رکھا جائے، تو ٹرین میں کئی ایسے احتیاطی پہلو ہیں. جیسے یہ جس لوہے کی روڈ کو پکڑ کر کھڑے ہیں، جی، سم ٹائم ہاتھوں میں پسینہ یا ہاتھ گیلے ہونا، تو یہ زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جیسے کہ اسٹیشن پر جب گاڑی رکتی ہے تو پانی پیتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو ہاتھ گیلے ہوتے ہیں. جی. اور اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بس یہ انتظار ہوتا ہے کہ ٹرین چلے تو بھی ہم چلیں گے، ورنہ تو ہم تو نہیں چلتے بھیا، ہم تو وہیں ہیں. ہم وہی ہیں. صحیح. اور بعض اس میں ہوتے ہیں کہ ابھی چلیے جھٹکا مارا ہے تاکہ ہم بیٹھ جائیں، پھر آگے چلے گی، پھر جھٹکا مارے گی تاکہ ہم بیٹھ جائیں. جی.
تو بسا اوقات بھی جھٹکے ہمارے ہمیں ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے کہ ٹرین ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر. تو پھر بندہ بھاگتا ہے ٹرین کے پیچھے، اور بھاگتا ہے تو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے مطلب کہ دھن کے اندر، مگر بعضوں کا ہاتھ گیلے ہوتے ہیں. جی. اب گیلے ہاتھ جیسے ہی وہ روڈ پر پکڑتا ہے تو ہاتھ سلیپ ہو جاتا ہے. ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جس کی بات وہ ٹرین کے نیچے اللہ. آ کر اس کو جو نقصان پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے. تو چلتی ٹرین میں ان تمام تر چیزوں سے بچنا چاہیے. بالکل. بلا وجہ چلنا پھرنا جھانکنا یہ سب سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہم دکھایا ہی ہم نے اسی لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ یہ کام ٹرین میں کرنے کے نہیں ہوتے. یہ خیر ہمارے یہاں یا چند ممالک میں ایسی ٹرینیں ہیں، لیکن اب تو جو باہر ملکوں میں جو ٹرینیں ہیں وہ تو دروازہ تو اب اسٹیشن پر ہی کھلے گا، وہ یہ الیکٹرانک ہے، سارا وہ سسٹم بنا ہوا ہے جی. اور وہ بند ہو جاتا ہے پھر کھل جاتا ہے. تو یوں ایزی نہیں ہے وہ دروازہ کھولنا، ایکسیپٹ یہ کہ کوئی ایسا ایمرجنسی کیس ہو تو پھر آپ مطلب کہ وہ بھی اس کی بھی پروسیجر ہے. جی. تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ ٹرین میں جائیں یا بس میں جائیں. یہ عموماً بس میں بھی لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. ہم نے دیکھا ہے کہ بس میں ایسا لٹک رہا ہوتا ہے. جی. اچھا بعضوں کا دیکھا ہے بس میں لٹک رہتا ہے، پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے. کنڈکٹر جو ہوتے ہیں نا یہ عموماً جی. جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتب بازیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. ان کا کام ہے سیدھا سیدھا ٹکٹ لیں، پیسنجر کو چڑھائیں اور یہ سارے کام کریں. تاہم جو ایسا نہیں بھی کرتے حادثہ ان کو بھی پیش آ جاتا ہے. اور پہلے بھی درخواست کی ہے کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو جو سفر کے جو تعلق سے جو آداب وغیرہ جو بیان کیے گئے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اچھا قرآن کریم کی آیت و سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور پھر دعا پڑھنی ہوتی ہے، آیت پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو رفیق الحرمین میں مل جائیں گے. میں نے اپنے موبائل فون میں سفر کا ایک فولڈر بنا کر یہ چیزیں محفوظ کی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. کہ جب گھر سے نکلنا ہے تو ہم نے یہ چیزیں کر کے نکلنی ہے. صحیح. جو پڑھنا ہے وہ نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے. کبھی کبھی لیٹ ہو رہے ہوتے ہم. صحیح. میرے ساتھ ایسا ہوا، میں ایسے ہی تھوڑی اپنی فیلنگ شیئر کر لیتا ہوں. اب لیٹ ہو رہے ہیں تو یار جلدی نکلنا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ کر نکلتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے میرا کام جلدی اور وقت پر ہو جائے، خیریت سے ہو جائے. اور میں یہ پڑھ کے نہیں نکلتا. 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ مشکل سے آپ کو اس میں لگتی ہیں جو پڑھنا ہے نماز وغیرہ. تو کیا پتہ یہ 10 منٹ مجھے یہاں دینا، کہیں اللہ نہ کرے بڑی آزمائش آ جائے اور وہیں گھنٹوں نکل جائیں. وہاں بیٹھ کر میں سوچوں یار گھر سے کر 10 منٹ پڑھ کے نکل رہا تھا. اب تو پھر چیزیں یاد آتی ہیں نا، اس طرح کے بعدوں کا چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں. صحیح. تو درخواست تو یہی ہے کہ پڑھ کر نکلے. یعنی یوں یہ جو میرا فولڈر ہے، میں آپ کو فولڈر میں سے یہ رفیق الحرمین سے ہی میں نے مطلب کہ وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس موبائل فون میں محفوظ رکھا ہوا ہے. اس فولڈر کا نام بھی میں نے سفر رکھا ہوا ہے، تاکہ سفر جب شروع ہو تو ہم یہ فولڈر کھولیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہمارا یہ جو پڑھنا ہے مطلوبہ چیزیں آ جایا کریں گی. تو اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی پڑھ لے کہ واپسی تک مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں. تو اسی طرح لباس سفر پہن کر گھر میں 4 رکعتیں نفل الحمد و کل سے پڑھ کر باہر نکلیں. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و عیال کی نگہبانی کریں گی. کیسے پڑھنی ہے سب؟ یہ کیسے 4 رکعتیں پڑھنی ہے گھر میں، یہ نفل ہے. ٹھیک ہے. جبکہ وقت مقروع نہ ہو. ہاں جی صحیح. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، یہ 4 رکعتیں ہیں، وہ پڑھ کر نکلیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و اہل یعنی گھر والے اور مال کی نگہبانی کریں گی. صحیح. صحیح. تو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور سورہ کافرون ٹھیک ہے، سے سورہ ناس. صحیح. صحیح. اس میں سورہ تبت سورہ لہب جو ہے وہ چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 صورتیں ہیں سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے، آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیے. انشاءاللہ راستے بھر آرام رہے گا. واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس طرح اور بھی اس میں باتیں لکھی ہیں. خیر سے واپسی کا بھی آگے لکھا ہوا ہے. قرآن کریم کی سورہ قصص کی آیت کا ایک حصہ پڑھنا ہے،
تو اس طرح مطلب کہ پڑھیں، پھر جہاز میں کیا پڑھیں، سفر میں کیا پڑھیں، تجدید ایمان تجدید توبہ کر کے بندہ نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں سے، اب یہ کیا 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے جی اور اللہ اس کے رسول کی ارشادات پر عمل ہو جاتا ہے، یوں کر کے نکلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔ تو یوں بھی حادثے تو ہو ہی جاتے ہیں، بسوں کو، گاڑیوں کو، ٹرینوں کو، ٹھیک ٹھاک حادثے ہو جاتے ہیں، جہاز کو حادثے ہو جاتے ہیں، تو توبہ اور استغفار کر کے نکلے اور اللہ کو یاد کر کے نکلے تو انشاءاللہ بہتر ہے۔ ایسا بہت اس میں ڈیپتھ سے آپ نے ڈیٹیل سے بتایا۔ اب تو ٹائم بھی بہت شارٹ ہے، جیسا آپ نے بھی فرمایا بازو کا ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، شارٹ ٹائم میں کوئی ایک دو چیز آپ ایسی بتا دیں، یہ تو آپ نے کافی ساری تفصیلاً نہیں، ماشاءاللہ میں نے 1-2 چیزیں بتائی ہے، 4 رکعت نماز بتائی ہے اور سورت پڑھنے کا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اتنی تاخیر کے ساتھ کہ یہ تاخیر کی وجہ سے راستے میں حادثہ ہو جانے کا، اور یعنی ایک دفعہ امیر سنت کو ایئرپورٹ پہ کوئی لے کے جا رہے تھے تو مجھ سے فرمایا مجھے ایئرپورٹ ہی جانا ہے تو یعنی وہ اتنی تیز رفتار گاڑی چلانا، پھر چوٹ لگ جانے کا ڈر، پاسپورٹ بھول جانے کا ڈر، ٹکٹیں بھول جانے کا ڈر، اچھا کرنسی بھول گئے تو پرس بھول گئے تو ضروری ڈاکیومنٹس بھول گئے تو ویزا کے پیپر بھول گئے تو فوٹو کاپی کرانا بھول گئے تو یہ بھول گئے وہ بھول گئے، تو اتنا وہ آدمی مطلب کہ ایک پتہ ہے کہ بھائی اتنے بجے فلائٹ ہے میری اور اتنے بجے نارمل ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہیے اور اتنے گھنٹے، اب تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی جیسے ابھی میں یہاں کراچی میں میرے گھر پہ بیٹھا ہوں، مطلب گھر کے ساتھ مطلب اسٹوڈیو میں ہوں، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، تو یہاں سے اگر میں مطلب جیسے ہمارے یہاں جو ایئرپورٹ ہے، اگر میں ایئرپورٹ کی لوکیشن ڈال دوں تو مجھے یہ بتا دے گا بھائی آپ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں کتنی دیر کا اس پر راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے یا 1.5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو آدھا گھنٹہ مزید ہے یہ جو راستہ بتا رہا ہے نا نیویگیشن، یہ آپ کا راستہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جیسے کہ آپ ایئرپورٹ جاتے تو ایئرپورٹ پہ 2 سے 3 ایون کہ بورڈنگ پاس تک پہنچتے پہنچتے آپ کے پاس 3 کم و بیش 3 تو آپ کے پاس سیکیورٹی چیک ہیں، 3 سے 4، اور اس میں بھی کچھ شک پڑا تو زیادہ سیکیورٹی چیک آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو سیکیورٹی چیک اگر آپ اس کو کہیں گے نا یار مجھے دیر ہو رہی ہے جلدی جانے دو، تو یہ آپ کے بارے میں اس کا شک بڑھے گا۔ اچھا سم ٹائم وہاں لوڈ ہوتا ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کی باری آتے آتے آئے گی، اوپر جائیں گے تو پارکنگ کے پرابلم، یعنی جہاں آپ کو چھوڑنے آتے ہیں تو وہاں بھی مطلب کہ باری آتے آتے آئے گی، پھر اتر کر جانا تو وہ گیٹ پر جو آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کرنے والا ہے۔ اچھا باہر ملکوں میں ٹرین میں بھی جاتا ہے تو بندے کو یہ پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، ٹکٹ چیک ہوتی ہے، پلیٹ فارم پر ٹکٹ چیک ہوتی ہے، پھر ٹرین ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ آپ کی بوگی کہاں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو وہاں پر کرنی پڑتی ہیں، تو یہ بہت سارے ٹرانسپورٹ کے اندر اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کہ آپ کو آلموسٹ آدھے گھنٹے پہلے 45 منٹ پہلے سب کچھ کرا کر آپ کو جہاز کا ویٹ کرنا ہے کہ جہاز کا اناؤنس ہوگا، صحیح۔ ایٹ لیسٹ 45 منٹ پہلے تو آپ اس پہ سکیں گے نا۔ ٹھیک ہے۔ اب سوچئے کہ مجھے 45 منٹ پہلے اگر پہنچنا ہے تو مجھے گھر سے کتنے بجے نکلنا چاہیے، یعنی بندہ گھر پر ٹینشن میں گزارے جی، اور گاڑی میں ٹینشن میں گزارے، اس سے اچھا نہیں آدھا گھنٹہ پہلے جا کر بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر ہر ایک کے ساتھ کو بہت سارے مسائل تو ہوتے نہیں ہیں، صحیح۔ تو اتنے ٹینشن سے گزرنے ہیں اور پھر کچھ چیزیں بھول جانے، پھر شرمندگی ہونے، افسوس ہونے، جہاز کے نکل جانے، ٹرین کے نکل جانے، یا خدا نہ خواستہ کسی حادثہ ہو جانے کا بندہ انتظار کرے، اللہ نہ کرے، ایک کہنے کو اللہ کہہ رہا محفوظ ہوں، رکھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ آمین۔ تو آدمی تھوڑا سا اچھے انداز سے گھر سے دعا وغیرہ پڑھ کر اور گھر والوں کو اچھے انداز سے اللہ پاک کے سپرد کر کر معافی تلافی کر کے یوں جائے تو اچھا ہے۔ کیا بات ہے۔ کنکلوژن ناظرین یہ ہے کہ جب کبھی سفر کا کچھ ایسا معاملہ ہو تو آپ بجائے اس کے کہ تاخیر کا شکار ہوں اور جلد بازی میں سارے معاملات کر رہے ہوں، تو کچھ دیر آپ پہلے چلے جائیے تاکہ ساری چیزیں خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ میرا اپنا تجربہ، کیا ہے سب؟ گھر پر وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ ایئرپورٹ پہ چلا جائے۔ ایئرپورٹ پر جیسے میں ایئرپورٹ کی بات کروں، ایئرپورٹ پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میری اپنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے کام کر سکیں، یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے، جیسے موبائل کے میسیجز کے جواب دینے ہیں تو اب نہ دیں، ابھی اب نکل جائیں، ایئرپورٹ پہنچ جائیں، نیٹ تو وہاں بھی کام کر رہا ہے، جی،
تو وہاں جا کر جو کام آدھا پونا گھنٹہ آپ نے وہاں کرنا ہے وہ کر لیں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو ایئرپورٹ پر زیادہ آزمائش ہو سکتی ہے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے. یہ تو جنرل بات کر رہا ہوں نا. جنرلی طور پر آپ آدھے پونے گھنٹے پہلے بورڈنگ پاس وغیرہ ٹکٹ آپ کی ہو, کوئی خدا نہ خدا ڈاکیومنٹ میں ایشو آ جائے, کوئی امیگریشن کے کاؤنٹر پر آپ کو 2 سوال کر لیے جائیں, ایسی ہے ایسی کوئی چیز, اور اگر میں کہتا ہوں خدا نہ خدا آپ کوئی چیز بھول گئے جی, تو کم از کم اتنا تو اسپیس ہو کہ وہ چیز دوبارہ آپ تک ایئرپورٹ پر آ جائے تاکہ آپ کی فلائٹ مس نہ ہو. صحیح. چلیے جی ناظرین, آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے اور یہ خبر ہے ہمارے پاس عراق سے ہے. شادی کی تقریب کے دوران آتش بازی ہوئی ہے, آگ لگنے کے سبب 113 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور کیا خبر کی مزید تفصیلات ہیں, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. شادی میں آتش بازی, آگ لگنے کے باعث 100 سے زائد افراد ہلاک. عراق کے علاقے ہمدانیہ میں شادی کی تقریب میں آگ لگنے سے 113 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ شادی ہال میں لگی اور اس واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے. رپورٹس کے مطابق ابتدائی معلومات سے پتہ چلا کہ شادی کے دوران آتش بازی کی گئی تھی جس سے ہال میں آگ بھڑک اٹھی. آتش زدگی کے باعث شادی ہال کی چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق آتش بازی عراق میں شادی کی تقریبات کی ایک عام روایت ہے اور آگ لگنے کے وقت تقریباً 1000 افراد کی تقریب میں موجود ہونے کی اطلاع ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور یہ تو آپ نے ایک خبر ملاحظہ کی ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی میں شامل کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ خبر ہے کہ کراچی کے ایک شادی ہال میں براتیوں کی جانب سے کی جانے والی آتش بازی کے باعث آگ لگ گئی. آتش بازی سے شادی ہال میں آگ لگنے کے بعد شادی ہال میں بھگدڑ مچ گئی. آگ اور دھوئیں کی وجہ سے شرکاء نے شادی ہال خالی کر دیا, لیکن وہاں پر ایک تشویشناک حالت بھی ہوئی, زخمی بھی افراد ہوئے ہیں اور اس کی بھی ایک اطلاع ہم تک پہنچی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مصر کے ایک گاؤں میں شادی کی تقریب کے دوران آتش بازی کے لیے جلایا گیا آتشی انار بم, یہ پھٹنے سے شادی کا جشن غم میں تبدیل ہو گیا. اور شادی کی تقریب کے بعد بارات روانگی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسی دوران کچھ سر پھرے نوجوانوں نے آتش بازی شروع کر دی, جس کے نتیجے میں آگ لگنے سے 2 لڑکیاں ہلاک ہو گئیں جبکہ کچھ عورتیں زخمی بھی ہوئی ہیں. شادی آہو بقا میں تبدیل ہو گئی. تو یہ حضور یہ 3 خبریں ہیں جو کہ ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, کیا فرمائیں گے؟ کیا پتہ کہ یہ خبر سن کر آج دیکھنے سننے والے یا آئندہ دیکھنے سننے والے یہ طے کر لیں کہ بھائی دیکھیں شادی ہوگی مگر یہ آتش بازی اور یہ ہمارے یہاں شادی میں نہیں ہوگا. کیا پتہ کر لیں, صحیح, تو یہ فیصلہ ہو جائے. تو ایک تو ویسے ہی آتش بازی یہ جو ہو رہی ہوتی ہے ناجائز گناہ ہے, اور پھر اس میں جو جانوں کا جاننے کا, اچھا یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے, نہ پہلا دوسرا تیسرا واقعہ بھی نہیں ہے. صحیح. میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے پروگرام میں ناظرین کو کچھ نہ کچھ درخواستیں کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ یار مہربانی کریں ان چیزوں سے بچیں. لیکن پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, ہمارے ہاں یہ کوئی ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کسی بھی اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے, شادی بیاہ ہو یا کوئی اور اس طرح کی تقریب ہو, تو اس تقریب میں یہ شاید یہ فائر ورک کہلاتا ہے, اس کو فائر ورک کہتے ہیں. جو ہمارے نارملی 31 دسمبر کو بھی یہ فائر ورک کیا جاتا ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے, اور یہ اس پر اگر میں کہوں کہ شاید لاکھوں, اور اگر کسی اور موقع پہ کہوں تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, آئی تھنک یہ غلط نہیں ہوگا. صحیح. اور اس سے مال کے برباد ہونے کے ساتھ ساتھ جو جانوں کا ضیاع ہے وہ ایک الگ ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ خبر آپ نے سنی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ دولہے والے دلہن والے یا کوئی بھی مطلب کہ دوست احباب رشتہ دار ایسی کوئی چیز بھی نہ کریں کہ جو, اچھا اس میں صرف یہ آتش بازی نہیں ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ اسلحہ بھی, ویپن بھی یوز کیے جاتے ہیں, اور باقاعدہ بڑے بڑے ویپن یوز کیے جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک فائرنگ ہوتی ہے, اور اس میں بھی بچے بھی, بڑے بھی, بوڑھے بھی, ایون کہ دولہا اور دلہن کے بھی ہلاک ہو جانے کی خبریں شاید آپ نے بھی سنی ہوں گی, میں نے بھی سنی ہے. اور مجھے تو یاد پڑتا ہے
تو وہ مطلب کہ ایسے موقع پر کہ میں باقاعدہ اس باپ کی سے تعزیت کے لیے گیا تھا جو بیرون ملک آئے تھے شادی میں شرکت کے لیے اپنے بھائی کے یہاں، اور ان کا بالکل نوجوان ٹین ایجر بیٹا تھا جو کہ فائرنگ میں شادی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں باقاعدہ ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تھا۔ اس وقت ان کے بڑے جذبات تھے کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر کچھ عمل کیا بھی ہو، اور یہ ہوتا ہے جب آپ خدا نہ خواستہ کسی کے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا مطلب کہ وہ ایموشنس ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، میں یہ تحریک چلاؤں گا تو میں یہ کمپیننگ ہوگی تو یہ جناب میں یہ معلومات فراہم کروں گا تو پھر یہ فلاں، لیکن چند دنوں کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں، لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اس پر روک نہیں لگا سکتے؟ آئی تھنک کہ قانونی پابندی ہے، میں بھی مجھے جو یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال ہے شاید یہ قانونی پابندی ہے، یہ نہیں ایز اے بائی لا نہیں کر سکتے آپ، مگر یہاں چلو کوئی پوچھتا جہاں کیا اس پہ میں تبصرہ کروں آپ کو، تو آپ ہی طے کر لینا کہ آپ کو یہ کیا پسند آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی خوشیوں بھرا یہ لمحہ غموں میں تبدیل ہو جائے، دکھوں میں تبدیل ہو جائے، بارات کی جگہ پر جنازہ اٹھایا جائے۔ اور ویسے بھی اس میں عبرت ہے، دیکھیں نا، مطلب کہ کہیں دولہا دلہن انتقال کر جاتے ہیں، کہیں دیوار گرتی تو دولہا دلہن انتقال کر جاتے ہیں، تو حقیقت تو ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شادی ایک خوشی کا موقع ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس خوشی کے موقع کو خوشیوں بھرا رکھنے کے لیے ہمیں یہ آگ کا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آگ کا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، اور آگ خدا نہ کہیے تقریباً کپڑوں کے شامیانے اور یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑا مطلب کہ وہاں پر سارا نظام ہوتا ہے، اور اب تو پتہ نہیں عجیب عجیب کینڈلز وغیرہ کا بھی ایک کلچر ہے، اور آگ پکڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے، پورا مطلب کہ وہ الیکٹرک کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے جو کہ آگ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ پھر وہیں پر کچن ہوتا ہے جہاں پر پکا رہا ہوتا ہے، وہاں گیس ہوتی ہے، وہاں تیل ہوتا ہے، تو اب سوچئے کہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے میری درخواست ہے، آپ سب سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنے بڑے حادثے سے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے میری درخواست ہے، جن کے یہاں شادی ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی بھی اس طرح کا موقع ہے جہاں پر یہ ہونا متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، تو کائنڈلی اس کو امیجیٹ فوراً آپ ایک مطلب تحریر، ایک واٹس اپ کر دیں کہ ہمارے یہاں ہماری شادی کی تقریب میں اس طرح کی چیزیں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ کیا جائے۔ آپ کی طرف سے آپ آنر ہے، آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ کے گھر میں خوشی کا موقع اگر آپ کہہ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں، اچھا بھی باہر والے عموماً کرتے تھوڑی ہیں، اب کس کو ضرورت ہے کہ یار ایک 500,000 کا ویسے آپ کو لفافہ دینا ہے، اور اوپر سے وہ مطلب آپ کی شادی میں اپنے ہی طور پہ 20-25 ہزار روپے کا یہ مطلب کہ یہ انار ونار لا کے جلا دے گا، اور یہ سب جو جلائے گا فائرنگ کیوں کرے گا؟ وہ ہمیں جس کی شادی ہوتی ہے نا جنرلی وہی یہ سارا اسی کے جیب پر اس کا بجٹ کا وزن پڑتا ہے، اور یہ سارے پیسے یہ آگ میں جھونک دیتا ہے، اور یہ جلا رہے، جیسے گاڑی آئی ہے دھولے کی تو اس کے آگے آگ جل رہی ہے، اور بھائی آگ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کیا ضرورت ہے؟ اور کیوں آگ کھیل رہے ہو؟ دلہن آئی ہے جناب، اس کی گاڑی کے آگے آگ جلے گی، جب ایسے گاڑی کے اندر پیٹرول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کوئی چنگاری دلہن کے لباس کو پکڑ لے، کوئی دولہے کے لباس کو پکڑ لے، وہ بچے اتنے ہوتے ہیں، سارا تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، مطلب آپ کا بھی دیکھا ہوا ہے، اور میں نہیں جانتا ایسا نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں ان چیزوں سے بچیں۔ ویسے ہی ہماری جو شادیاں یا ہماری جو بھی تقریبات ہیں، ان سب کے سب کو ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ یہ آتش بازی کا ہی پرابلم ہے، جو بھی ایسے کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے ہیں، ہم کیوں کریں؟ ہماری دعوتوں میں، ہماری شادیوں میں نہ کریں، پلیز رک جائیں، اور اپنی شادی کو خانہ آبادی بنانے کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھیں، ورنہ گھر ٹوٹتے ہوئے آپ بھی سنتے ہوں گے، مجھے پتا ہے کہ گھر کتنی جلدی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو مطلب کہ میں اس کو نیوز کے طور پر تو آپ کو نہیں میں بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بیان کر دیتا ہوں کہ اب ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ جس طرح شادی پر دعوتیں ہوتی ہیں نا، اب طلاق پر بھی دعوتیں ہونی شروع ہوئی ہیں۔ یہ جو اب یہ کیا بس ہم خوشی خوشی الگ ہو گئے،
یعنی طلاق جیسی چیز کو بھی اتنا مطلب کہ وہ آرڈنری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہت برا حال ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یعنی اگر ہم آپ سے یہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں اگر صرف وہی ڈسکس کریں نا, ایولس آف سوسائٹی جس کو آپ نام دے دیں, تو ہمارا پروگرام ختم کہاں سے ہوگا؟ تو بہت پرابلم ہے. تو یہ مطلب کہ جو ہو رہا ہوتا ہے دعوتوں میں, شادیوں میں, کائنڈلی پلیز سے اپنے آپ کو بچائیں. گھر کے بڑے, برادریاں, یہ سول سوسائٹی کی جو اب لوگ ہیں, یہ مطلب کہ وہاں کھڑے ہو کر دانت نکال کر ہنسنے کے بجائے ان کو روکنے کی کوشش کریں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ پاک آپ کی, میری, ہم سب کی دین, ایمان, جان, مال, عزت آبرو کی حفاظت کرے. ہماری یہ خوشیوں کی تقریبات ہوں یا غموں کے ہمارے کوئی ایسے سلسلے ہوں, سب شریعت و دین کے مطابق. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب, اور خبر یہ ہے کہ کراکری کے سامان میں منشیات کا جو سامان تھا یہ پکڑا گیا ہے. اور کیا یہ رپورٹ ہے اور کیا ہوا تھا وہاں پر, آئیے اس کے آپ کو مناظر بھی دکھاتے ہیں اور رپورٹ میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. ایئرپورٹ پر کسی بھی شخص کا بیگ یا دیگر سامان اٹھانے میں احتیاط سے کام لیں, کہیں ایسا نہ ہو وہ باہر اور آپ اندر چلے جائیں. ایئرپورٹ پر دوران چیکنگ پلاسٹک کے برتن سے منشیات برآمد ہو گئی. اس بار اسمگلرز نے استعمال کیا پلاسٹک کے برتن بنانے والے کام کو. اس میں بڑی مہارت سے منشیات کو اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس کو ایئرپورٹ پر کسٹم عملے نے ناکام بنا دیا. اللہ اکبر. حضور, یہ رپورٹ آپ نے بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے, بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ ایئرپورٹ پر ہیں اور آپ کو واش روم میں جانا ہے, ٹوائلٹ میں جانا ہے, تب بھی اپنا بیگ ساتھ لے کے جائیں. اچھا, باہر رکھ کے نہ جائیں. کوئی آپ کو واچ کر رہا ہو صحیح, اور انتظار کر رہا ہو کہ کہیں مطلب کہ ڈال دیا جائے. اچھا, آپ کے بعد اوقات ہینڈ بیگ ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ہینڈ بیگ کے اندر کوئی آپ کے جو جیب بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہینڈ بیگ کے اندر جی, ڈراز بنے ہوئے ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس میں کوئی چیز ڈال دے, یا سملر بیگ بھی باتوں کا. تب تو بہت سارے بیگ میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں, اگرچہ پاسبل تو بہت مشکل ہے کہ اپنے بیگ کا کلر بھی الگ رکھیں, کم از کم ایسی نشانی رکھیں بیگ کی کہ جو مطلب پتہ چلے, میچ نہ ہو. ہاں, میچ نہ ہو. اور پہلے بھی پورا میں کہہ چکا ہوں, میں نے جب باہر سفر کیا تو مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے اس کہنے کے, یعنی یہ ہمت, یہ چیزیں ہماری ہمت بڑھاتی ہیں. صحیح, یار ہم جب کچھ کہتے ہیں تو اسلامی بھائی اس کا نوٹس لیتے ہیں اور اس کو بھی پریکٹیکل کرتے ہیں. مرحبا. کہ میں اپنا بیگ خود پیک کرتا ہوں, اچھا, میری آج تک یہ پریکٹس ہے. صحیح, میں اپنا بیگ خود ہی پیک کرتا ہوں, میرا سامان میں ہی ڈالتا ہوں. ہر جگہ پر جہاں چین ہے, یہ ہر جگہ میں ہاتھ ڈالتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی رہ نہ گئی ہو جو پھر ایئرپورٹ پہ مجھے نکالنی پڑے, پھینکنی پڑے, ضائع ہو جائے وغیرہ. پھر بیگ اپنے ہاتھ میں رکھیں, صحیح, بیگ کسی اور کو نہ دیں, بالکل نتھنگ, یہ نیور, یہ بالکل پرنسپل بنا لیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کسی کا بیگ لینا تو نہیں ہے, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. صحیح, آپ نے اپنا بیگ کسی کو دینا بھی نہیں ہے کہ ذرا بیگ پکڑیے گا, میں ذرا آ رہا ہوں, ذرا یہ دیکھیے گا, میں ذرا آ رہا ہوں. اچھا, بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آدمی بیلٹ کے اوپر جب اپنا سامان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا, جی جی, تو وہ ایک ٹرالی یا ایک دو ٹرالی بیگ جو ہوتے ہیں وہ رکھ کر آگے چلا جاتا. ذرا میرا بیگ کا خیال, بھائی کیوں بیگ کا خیال رکھے گا آپ کے بھیا, اپنا بیگ ہاتھ میں لے کر چلے جاؤ. ٹھیک ہے, یا آپ ٹرالی لے جاؤ, ٹرالی کے اوپر بیگ رکھیں اور اپنی ٹرالی کے اوپر کھڑے ہو جائیں. بڑا نازک دور ہے, ادھر کسٹم کا اسٹاف موجود ہے, کوئی اس سے بچنے کے لیے اس نے آپ کو اس ایئرپورٹ سے فوکس کیا ہوا ہے کہ کہاں میں مطلب کہ کروں. عورتیں ہوتی ہیں, عورتیں بعض اوقات بے احتیاطیاں کرتی ہیں. اچھا, بچے ہیں وہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, تو بچوں کے بیگ ہیں, عورتوں کے بیگ ہیں, مردوں کے بیگ ہیں, ہینڈ لگیج ہے. صحیح, اس طرح کی چیزوں میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے, اور اپنا بیگ بھی کسی کے ہاتھ میں نہ جانے دیں, ٹھیک ہے, اور کسی کا بیگ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. بعض اوقات لوگ یار یہ ذرا اندر دے دیجیے گا نا, وہ یہ کر کے آپ کو دے دیں گے, یہ بھی نہ کریں. صحیح, جاتے جاتے آپ کو کبھی کوئی تحفہ دے دیتا ہے, نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میں نہیں لیتا, اللہ پاک خیر کرے, اسلام میں ناراض بھی نہ ہو, کہ اگر میں جیسے کہ کہیں واپس آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے تحفہ, میں نہیں لیتا تحفہ ایسے موقع پر. یہ صحیح ہوگا جو مجھے دے رہا ہے, صحیح ہے, لیکن ضروری نہیں کہ یہی دے رہا ہے, اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دے دیا ہو کہ عمران کو دے دینا, صحیح صحیح صحیح, اور وہ اتنے رش میں یہ کہہ نہیں رہا کہ کسی نے دیا ہے. وہ جو دینے والا یہ غلط تو ضروری تو نہیں ہے,
صحیح بات ہے. لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مطلب کہ ہاتھ بڑھا کر یہ لے لوں. تو ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے. اسی طرح آپ جب وہ بورڈنگ پاس کے لیے جب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ اپنے بیگ سے الگ ہیں. بھائی اپنے بیگ سے الگ نہ ہو، نہ بیگ کو خود سے الگ کریں. بہت نازک دور ہے. میں دوبارہ کہہ دوں، کوئی بھی آپ کو ایئرپورٹ کے باہر، ایئرپورٹ کے اندر، یا آپ کی جو بھی ٹریول جو ڈیٹ اناؤنس ہے، کسی بھی کوئی بھی آپ کو مانیٹر کر سکتا ہے، آپ کے ذریعے اپنا کام نکلوا سکتا ہے. کہ آپ نکل گئے تو اس کا بھلا، وہ پھر کس طرح بھی آپ سے چیز وصول کر لے گا. اللہ اکبر. اور خدا نہ خواستہ پھنس گئے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے. پھر آپ بھلے لاکھ کہتے رہے کہ بھائی مجھے نہیں پتہ یہ کس نے کیا، تو نہیں مطلب کہ پتہ چلتا. صحیح. تو یہ عجیب و غریب قسم کے انداز ہیں کہ چیزوں کو غیر قانونی طور پر ملک میں لانے اور ملک سے لے جانے کے عجیب و غریب انداز ہیں. میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا، جتنے بھی میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ناظرین، عاشقان رسول آپ جو سن رہے ہیں، ایسی کوئی چیز لے جانے اور لے آنے، یعنی کہ ملک سے باہر لے جانے اور ملک میں لے آنے کے لیے کوئی ایسی شے نہ استعمال کریں یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو ایئرپورٹ پر شرمندگی ہو. نالج نہیں ہے، خدا نہ خواستہ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک الگ ہوتی ہے. پھر اس کے جو بھی قانونی تقاضے ہوں گے. لیکن آپ جان بوجھ کر کوئی ایسے کام لے جاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے قانونی طور پر منع ہے. آپ بولے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی دھک دھک ہی بتا رہی ہے کہ یار بیگ کھل گیا، نہ پتہ چلا تو میرا کیا بنے گا. تو یہ مطلب کہ آپ نہ کریں، نہ عورتوں سے کرائیں، نہ بچوں سے کرائیں، نہ آپ کریں. کیوں اپنی عزت داؤ پہ لگاتے ہیں؟ پھر اللہ نہ کرے کو پکڑے گئے، جواب بنے گا نہیں، تصویریں الگ کھینچ لی جائیں گی، رشوتوں کے الگ معاملات ہوں گے، اور بہت ایشوز ہیں، بہت ایشوز ہیں. تو اچھا، پھر ایئرپورٹ پر ایسا تو نہیں کہ ایئرپورٹ پر ہر ایک کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی مخبری ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کے کیس بعض اوقات مخبری میں بھی پکڑے جاتے ہیں. اکیلا آدمی تو سارے کام نہیں نہ کرتا. صحیح بات ہے. 4 آدمی مل کر ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں آپس میں بھی نہیں بن رہی ہوتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مال جائے گا تو مجھے اتنا پیسہ نہیں بچے گا جتنا میرا مخبری پر مجھے پیسہ ملے گا. تو یہ مطلب کہ ہے، تو یہ مطلب یہ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اللہ اکبر. اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزیں جو انٹاکسیکینٹ اور منشیات وغیرہ جو ہوتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، اوروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں. اللہ پاک اس سے آپ کی میری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ پاک حفاظت کرے. تو جو ایک اللیگل قسم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، جتنی بھی اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، کائنڈلی نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں. 2 پیسے بچ جائیں گے، ٹکٹ کے پیسے نکل آئیں گے، ٹریولنگ کے پیسے نکل آئیں گے. یہ پیسے سے کیا نکلیں گے؟ جو بچہ کچا نا وہ بھی چلا جائے گا، اور عزت الگ داؤ پہ لگے گی. مہربانی کریں، مہربانی کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں، مہربانی کریں. اور اس طرح مطلب کسی کی باتوں میں نہ آئیں کہ یار یہ کر لو، تھوڑا آپ کا ویٹ کم ہے تو ہمارا یہ ویٹ لے جاؤ. میں تو سب بالکل، کیونکہ احتیاط کرنی ہے. آپ نے کسی کا بیگ کھول کر نہیں دیکھا، وہ آپ کی ٹکٹ کے اوپر بیگ ٹریول کرے گا. خدا نہ خواستہ کچھ نکل آیا تو کیا کریں گے؟ البتہ جہاں بھی لیگلی آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ لیگلی کر سکتے ہیں، اور جب لیگلی کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیگل کریں آپ. یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ لیگلی کچھ نہ کریں، لیکن ہر کوئی لیگل ہو تب بھی کرے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. بعضوں کا چیز تو لیگل ہوتی ہے، مگر اس کو یہ بات، اس کا منصب، اس کی جو بھی اسٹیٹس ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ کام کرے. یہ یاد رکھیے گا. صرف آپ کو یہ کہہ دے گا نا یار آپ تو نہ کرتے، صرف اتنا اس نے کہنا ہوگا، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی. وہ یہی کہنا ہوگا. آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بس آپ کو اتنا کہنا کافی. اگر آپ کے اندر اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا لیول آپ کا ہے تو آپ کو اتنا کہنا اس کا کافی ہے. اگر آپ تو نہ کرتے، ختم ہو جاتے. یعنی یوں سمجھو کہ یہ بہت کچھ کر دیتا، شاید بھاری نہ پڑتا جو اس کا یہ جملہ بھاری پڑ جاتا ہے. آپ سے یہ امید نہیں تھی. یہ جملہ آپ کو پتہ ہے کتنا، مطلب کارپیٹ پہ کھڑے، کسی نے نیچے سے کارپیٹ کھینچ لیا آپ کے، اللہ، ایسا دھڑام سے بندہ اپنی نظروں میں گرتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نے ابھی اس سیگمنٹ میں کئیوں کو بہت کچھ کہا ہے. یہ صرف بات ٹریولنگ کی نہیں ہے، بزنس کی ہے، لین دین کی ہے، کاروبار کی ہے.
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عزت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اللہ آپ کے میرے دین ایمان کی حفاظت کرے. آمین. ٹھیک ہے، آپ دین ایمان تو بچانا ہے، آپ بندے کو اپنی عزت ہی بچانی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضیہ میں لکھتے ہیں، جس طرح برے کام سے بچنا ضروری ہے نا، خود کو برے نام سے بچانا بھی ضروری ہے. کہ آپ کو کسی برے نام سے پکارے، ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں. جی ہاں، تو آپ ایسا کام، ایسا کاروبار، ایسی لین دین، ایسا بزنس، ایسی ارننگ سے بچیں جس سے لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں. پیسہ آ جاتا ہے، چیزیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو عزت پر، کردار پر جو داغ لگ رہا ہوتا ہے نا، یہ بہت. اب بولیں گے یار میرے کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. اللہ پاک نے عزت دی ہے، اگر آپ کو آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ اور آپ کو اپنے اسٹیٹس، آپ کی جو پوزیشن ہے اس کی آپ کو قدر ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کریں وہ کب جاتی ہے. پھر واپس بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. شیشہ ٹوٹ کے جڑ جائے گا، درار نہیں جائے گی، بہت مشکل ہو جاتا ہے. احتیاط کریں، احتیاط کریں. اللہ پاک آپ کی میرے دین، ایمان، عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، جب آپ جائیں تو احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ تو صاحب باہر چلے جائیں اور آپ خدا نخواستہ اندر چلے جائیں. اللہ پاک خیریت والا معاملہ فرمائے. حضور، ایک اور خبر میں شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک ملک میں پہلی جماعت کی طلبہ نے منہ میں شارپنر رکھ کر پینسل چھیل رہی تھی کہ پینسل کا چھلکا منہ سے سانس کی نالی میں جا کر پھنس گیا. بچی کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے جس میں چھوٹی سی بچی ہے، 2 ماہ کی ہے، اور گلے میں پینٹ کا جو بٹن ہے وہ پھنس گیا جس کے باعث بچی انتقال کر گئی. اور اسی طرح کی 2-3 اور خبریں بھی حضور میرے پاس ہیں کہ جس میں بچے بعض اوقات چاکلیٹ کھا رہے ہیں، چاکلیٹ گلے میں پھنسی اور اس کا انتقال ہو گیا. مونگ پھلی کا دانہ گلے میں پھنس گیا، اس کے سبب انتقال ہو گیا. تو یہ ساری ملی جلی ایک خبریں ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں. کیا فرمائیں گے ان خبروں کے بارے میں؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک خیر فرمائے. آمین. بچوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، بچے قابو آئیں بہت مشکل ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات واقعی ہمارے جیسے کہ کنٹرول میں نہیں بھی ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جیسے کہ گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں. سکے، آپ کو پتہ ہوتا بچے گلے میں سکہ ڈال لیتے تھے، اب تو خیر سکے اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہیں. صحیح. تو سکے گلوں میں ڈال لیتے ہیں. اسی طرح اور چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں، اور اٹک جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں. بعض اوقات ان کو لائف ٹائم کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کا انتقال بھی ہو جائے. اس طرح کچن میں پڑی ہوئی چیزیں یہ ڈال لیں گے. ہاں جی. آپ دیکھیں بعض اوقات بچہ منہ میں کو ڈال لیتا، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا جی. یہ بیٹھے بیٹھا ہے، پھر کوئی آواز ہے یار اس کے منہ میں کیا، ذرا چیک کرنا. اچھا بچہ ہوتا، بچہ منہ ہی نہ کھولے بھیا، اس کو پتہ ہے کہ میں منہ کھولوں گا تو میرے منہ کا نوالا چھین لیں گے. جی. تو پھر اس کا یوں منہ دباتے ہیں، صحیح. کرو، صحیح. کھولو منہ، یہ دیکھ منہ کھولو، پھر یوں انگلی ڈالیں گے، یوں کر کے نکالیں گے. یہ دیکھو تو، اور یہ کیا دیکھے، پہلے آپ تو دیکھو کہ پڑا کیسے تھا زمین پر، یہ کیسے اس کے منہ میں چلا گیا. تو کوئی ایسا کھلونا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کنکر، کوئی ایسا پتھر آپ ایسا رکھتے کیوں ہیں جب بچوں والا گھر ہے؟ پتہ ہے کہ بچوں والا گھر ہے. صحیح. یہ بعض اوقات مجھے ان ماؤں پر حیرت ہوتی ہے جو بالکل بے پرواہ قسم، ماؤں میں بھی ایک سے ایک بے پرواہ قسم کی ہوتی ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. بچہ کیا کھا لے گا، کیا پی لے گا، کیا اٹھا لے گا، وہ گندگی میں پڑا ہوا ہے، اور مٹی بھی کھا جاتے ہیں بچے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور مٹی میں بھی کنکر پتھر تو ہوتا ہی ہے نا یار. اب خدا نہ خواستہ کوئی پھنس گئی، آپ بولے اس کا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا. امیون سسٹم مضبوط کرنے کے لیے پتھر کنکر کھلانا کب ضروری تھا؟ نہ اس کی کوئی اجازت ہے یوں مل جائے گی. میڈیکلی طور پر بھی کوئی چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. تو بعض مائیں ہوتی ہیں جن کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کدھر لوٹ رہا ہے، کدھر پوٹ رہا ہے. تو بس گھر میں بھی چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب پتہ ہے کہ یہ گھر بچوں والا، میں ایک بات جانتا ہوں، صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر بچوں والا ہے، میرے گھر میں بچے آتے ہیں، میرے گھر میں بچے ہیں، اور بچوں سے یہ چیزیں دور رکھنی چاہیے. اب اس میں بے پرواہی کیا بولتی ہے یار؟ اس میں مطلب کہ
اتنی مطلب کہ وہ کمزوری اور سستی کیا بولتی ہے، کیا سوچے تو صحیح. اتنی مطلب کہ آپ دیکھیں کون سی دوائی ہے جس پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. دوائیں تک نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، رینج میں ہوتی ہے بچے کی. بچے کو کیا پتا دوائی کیا. تو کئی تو ایسے ہمارے لوگ پائے جائیں گے کہ ٹیبلٹس جو ہے نا، ٹیبلٹ کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، میں نے دیکھی آنکھوں سے. اب بچہ ٹیبلٹ گلے میں ڈالتے، بچے کو تو ٹیبلٹ ہے، اس کو تو کھانے کی چیز ہے. ٹیبلٹ ہی بعدوں کا رنگ برنگی ہوتی ہے جی سفید بھی ہو تو اس کو کیا لگا ہوا سفید جو ہے تو چوئنگم کیا ہوتی ہے سفید تو ہوتی ہے جی تو سفید ٹوفیاں نہیں ہوتی بچہ تو کھا لے گا اور جو اللہ نہ کرے اس کو ریئیکشن ہوا تو ہم بولے کیا کریں. اب بھائی تو دنیا کر ہی رہی ہے نا، وہ سارے کو مطلب کہ بے پرواہ قسم کے تھوڑی ہیں. سب کے بچے کیا کھا جاتے ہیں؟ دنیا کر رہی ہے، دنیا احتیاط کر رہی ہے، صاف صفائی رکھ رہی ہے، زمین پر یا ان کی رینج میں چیزیں نہ پڑی ہوں، دنیا احتیاط کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں کیا کریں؟ بھائی دنیا کر رہی ہے، آپ کون سے مطلب کہ ایسا کام کرو گے جو انوکھا ہوگا؟ ہاں آپ جو کر رہے ہو یہ انوکھا ہے کہ آپ کو بچے کی پرواہ کوئی نہیں ہے. یعنی کمال کی بات دیکھیے، بچوں کا کیس آتا ہے بالکل عجیب و غریب لگتا ہے. یعنی پریس کی اور اس گرم گرم پریس استری رکھ دی. کئی بچوں نے ہاتھ لگائے، مجھے پتا ہے، ہاتھ جلیں. اب بچے، اب یہ بتائیے گرم پتیلی آپ نے رکھ دی دسترخوان کے اوپر، بچوں والا گھر ہے. اب یہ بھی اگر نہیں ہے مطلب کہ وہ اگر آپ کہتے کہ یہ بے پرواہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. بھائی یہ ہوگا کو آپ کو ایوارڈ دیں گے بھائی یہ جناب یہ بہت سمجھداروں کا گھر ہے، یہ دوائیاں نیچے رکھتے ہیں، یہ گرم پتیلیاں نیچے رکھتے ہیں، گرم پانی بھی نیچے رکھتے ہیں، یہ بالٹی پانی بھر کر بالٹی کا ڈھکن بھی کھلا رکھتے ہیں، یہ سب یہ رکھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، کوموڈ کا ڈھکن بھی بند رکھا کرے. خدا نہ کرتا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا ہو جائے. باتھ روم میں نہلاتے وقت بچوں سے کتنی بے پرواہی کی جاتی ہے. بچہ سلیپ ہو گیا، پانی ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، خدا نہ کرتا لگ گیا، چوٹ لگ گئی، سر پھٹ گیا، خون نکل آیا، ہے ہی نہیں. بچے کو کھلا ٹلا چھوڑ کر چلے جائیں گے. بھیا تو جان باتھ روم جانے. کیوں گاڑیوں میں کر دیتے، گاڑیوں کا دروازہ بچہ کھول لیتا ہے. ارے بھائی چائلڈ لوگ میرے لیے اور آپ کے لیے لگایا ہے. آپ بتائیں کہ چائلڈ لوگ اس کے لیے لگایا ہے کہ یہ دو بچوں کا باپ ہے، اس کو چاہیے کہ چائلڈ لوگ لگا کر بیٹھے؟ نہیں، چائلڈ لوگ خود بولتا ہے کہ میں چائلڈ لوگ ہوں. آپ کی گاڑی میں ایک چائلڈ ہے، لاک لگا دیں ورنہ یہ ٹک کر کے کھول لے گا. کھول لیتے بچے یار، وہ کھڑکی اتار کر یوں گردن اتنی باہر نکالتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہوا لے رہے ہوتے، بیٹے مزہ آ رہا ہے، بیٹے کو ایسا مزہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے تو صحیح نا، یہ چیز سارے کہ یہ نہیں ہو رہا جو میں کہہ رہا ہوں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو سمجھ اس کی نہیں آتی؟ کھلے تار، کھلے ساکٹ، سب کچھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے گھروں کے اندر. آپ کا گھر بچوں والا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. یہ اور اس سمیت اور 100 قسم کی احتیاطیں ہیں، یہ کر لیں، ابھی کر لیں اور دیکھیں، جائزہ لیں اور تربیت کریں بڑوں کی. یعنی بڑوں سے مراد گھر میں بھائی بہن ہوتے ہیں، تب ماں باپ چلو احتیاط کر لیں گے، اب بھائی بہن احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. اور کچھ تو واقعی بڑے ہی مطلب کہ عجیب و غریب طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یار کیا. ایسا لگتا ہے مطلب بچے بالکل طبیعت بچوں والی ہے، اس کا بھی بچہ ہے، خود بچہ نہیں ہے، طبیعت بچوں والی ہے، سوچ بچوں والی ہے. بچے تو ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں. ارے کچھ نہیں ہوتا بھائی، ہوئے ہیں لاکھوں کیسے دنیا بھر میں ہوئے ہیں، کیوں نہیں ہوتا یار؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کو کرنا نہیں ہے، آپ کو احتیاط کرنی نہیں ہے تو مہربانی کریں اس طرح کا کوئی کام گھر میں نہ رکھیں جس سے بچوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو. اسی طرح بوڑھے ہیں، موضوع چلا ہے تو میں بوڑھے ہیں، اللہ نہ کرے کو پانی پڑا ہوا ہے، بوڑھے کو سلیپ ہونے میں دیر نہیں لگتی بھائی. جوان بھی سلیپ ہو جاتا ہے لیکن بوڑھا تو جب خدا نہ کرتا وہ سلیپ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اسی کو ہڈی وڈی ٹوٹ گئی، جھٹتی پھٹتی تھوڑی ہی ہوں. اللہ اکبر. اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں.
सीढ़ी चढ़ते उतरते, अरे लिफ्ट ओपन कर देते बच्चों के लिए, पता ही कोई नहीं है, बच्चा लिफ्ट खोल के खड़ा हो जाएगा, लिफ्ट का दरवाजा बंद होगा, खुदा ना खाता लिफ्ट के दरवाजे का सेंसर ही खराब है, फिर क्या करेंगे आप? अल्लाह। यानी मैं आपको यहाँ बैठकर बच्चों के इस प्रोग्राम और बच्चों के साथ होने वाली बेइहतियाती पर शायद कुछ देर और बैठकर मैं बयान कर सकता हूँ, जिसका मैं कई दफा बयान कर भी चुका हूँ, लेकिन कुछ नई नई बातें भी बाज़ों का जहन में आ रही होती हैं। तो अल्लाह करे कि आप इस मामले में सीरियस हो जाएं, हम सब सीरियस हो जाएं, और अल्लाह पाक हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। वो खुद करदारा इलाज नेस्त, अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं है। फिर बोर्ड लगा होगा जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें। वो एक खबर थी ना आपने दी थी, मोबाइल चार्जर, जी जी, मोबाइल फटने वाली, जी जी। बाप रे बाप क्या खबरें थी यार। सही है, सब मोबाइल फटने के सबब जो है वो लोगों की हलाकतें हुई हैं, चेहरे झुलस गए, हाथ झुलस गए, और बाज़ों के बच्चों के भी इंतकाल की जो है वो खबरें हैं कि बच्चे ने वो जैसे ही चार्जर का पिन मुंह में डाला तो अगरचे उसका हल्का सा झटका था, लेकिन वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके सबब उसकी जो है वो हलाकत होगी, इंतकाल कर गया। ये भी मामला है उस। ये जो मैं आपने जो खबर बताई थी ये चार्जर वाली, जी जी। तो मैंने आज सोचा था कि मैं तो अपनी कौम को बोल दूंगा, इस्लामी भाइयों का, भाई चार्ज दूर रखें। यहाँ तो पलंग के साथ अच्छा पिन लगाई, हाँ जी सो गए। जी, ऐसा ही है। अब वो अल्लाह ना करे इसी में कोई प्रॉब्लम हुआ ना, मोबाइल फटा, क्योंकि हो सकता है ये वजह भी हो, हाँ जी, हो सकता जिस तरह की खबरें हैं जी। ये वजह भी हो, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ऐसा लगता है तो मोबाइल फ़ोन भी चार्ज भी लगाना है, थोड़ा मतलब कि अपने करीब होगा तो जरूरी जल्दी चार्ज हो जाएगा, जी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है जी। कि आपके करीब होगा तो आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, दूर होगा तो 1 घंटे में चार्ज होगा, बल्कि आपके करीब होगा तो और कम चार्ज होगा कि आप बार बार आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस पर बेहतर ये है कि आप मोबाइल दूर चार्ज करें। ये जो खबरें हैं ना, मैंने इसके बारे में आपके एक समझे कि एक बात दरख्वास्त की है, मोबाइल को दूर रख कर चार्ज करें, कम से कम कुछ ना कुछ दूर रखें कि अपना चार्जर, क्योंकि हमारे चार्जर लगाना भी वहीं होता है, तो कुछ ना कुछ फासला रखें। मतलब यूँ समझिए कि अगर आप किस साइड टेबल है, बेड के साथ नॉर्मल साइड टेबल होती है जिस पर हमारा अमूमन सामान इस तरह रखा हुआ होता है, तो साइड टेबल से भी थोड़ा हटा दें कि अब इस्तेमाल किया मोबाइल, अब मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद या तो आप मोबाइल रहने दें, अगर चार्ज पर ही लगाना है तो कीप डिस्टेंस। ये आपसे मशवरा है, दरख्वास्त है, जिस तरह की खबरें मैंने पढ़ी हैं, और बच्चों को भी इन तमाम तर चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और हमें इन बातों पर अमल की तौफीक दे। एक और ख़बर हुजूर यहाँ मैं शामिल करना चाहता हूँ, और वो ख़बर है कि झूले में एक टेक्निकली कुछ फॉल्ट आया है, और फॉल्ट आने की वजह से जो झूले में लोग बैठे हुए थे वो तकरीबन 30 मिनट के करीब उल्टे लटके रहे। उल्टे लटके रहे जी, उल्टे लटके रहे। और इसकी क्या तफसीलात हैं, आइए नाज़रीन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। ये झूला उल्टा हो गया है जी, ये घूमता होगा, जी यूं ये यूं घूमता होगा तो ऊपर जाकर ये रुक गया, नहीं चलता, जाओ जो करना कर लो। अल्लाह अकबर। ये देखिए वो हुजूर, यहाँ लोग जो हैं वो उल्टे लटके हुए हैं और आधे घंटे तक, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हमको भी उल्टा लटका सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक खैर करे। ये पैसे देकर उल्टे लटके हैं हुजूर। ये पैसे देकर उल्टे नहीं लटके, पैसे देकर झूले में बैठे थे, झूले का टेक्निकल फोन इन बेचारों को उल्टा कर दिया, उल्टा लटका दिया, और जो इस वक्त ये घड़ी होगी इन पर बीत रही होगी, कि किसी के गिरने की तो इत्तला नहीं आई है, जी ऐसा ही है, लेकिन जो बीत रही होगी इन पर कि अभी गिरे कभी गिरे, या अभी चले कभी चले,
اور جو مشین والے پر ان پر جو ہوگی بس ساری تفریح ایک طرف رہ گئی. اللہ پاک محفوظ رکھے, اللہ پاک محفوظ رکھے. اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے جیسا, لیکن بہتر یہ کہ اس پہ نہ بولا جائے. ٹھیک ہے, سمجھنے والوں کو سمجھ. ابھی یہ اس وقت بیٹھے گا کون؟ اب تو جب بھی اوپر سے آ جائے گا نا, جی رک گیا تو خیال وہی آئے گا. خیال وہی آئے گا. چلیے جی, اللہ پاک خیریت والا معاملہ فرمائے. ایک عبرتناک خبر ہے ہمارے پاس اور ایک افسوسناک خبر حضور یہاں شامل کرنا چاہوں گا. افغانستان میں زلزلے سے 2000 افراد کے جو انتقال کا ہمیں اطلاعات ملی ہیں. 2425 افراد اجل کا شکار ہوئے ہیں, 9000 زخمی, 1500 مکانات تباہ ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو رپورٹ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. افغانستان میں زلزلے سے 2425 افراد اجل کا شکار, 9000 زخمی, 1500 مکانات تباہ. افغانستان میں 2 روز قبل آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 2425 افراد اجل کا شکار ہو گئے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 9000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. زلزلے سے ہونے والی اموات میں اضافے کا خدشہ ہے. افغان حکام کے مطابق زلزلے سے 1500 مکانات تباہی اور نقصان کا شکار ہوئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق زلزلے کی گہرائی 76 کلومیٹر تھی, جبکہ مرکز شمال مغربی افغانستان تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے, اور جتنے بھی مسلمان اس میں انتقال کر گئے, اللہ پاک سب کی بے حساب بخشش کرے, سب کی بے حساب بخشش کرے. اور جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے, جو مسلمانوں کے جان مال کا نقصان ہو اللہ پاک انہیں ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. زلزلے کی جھٹکے پچھلے دنوں پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے, اور کافی اس میں پاکستان میں بھی اس میں گھبراہٹ رہی ہے. مگر بس ہے یہی کہ زمین ہلتی ہے یا کہ ہم ہلیں, ہم ہلتے نہیں ہیں. وہ وقتی طور پر جو جب زلزلہ آتا ہے, کیونکہ زلزلہ کا جو اصل سبب ہے وہ ارادہ الہی ہے, اور اس کا جو وجہ ہے وہ گناہ بیان کیا گیا. اب اس کے جو بھی ایک دوسرے جو وجوہات ہوتی ہیں, مگر اس کو پکڑ نہیں سکتا کوئی زلزلے کو, آئے گا تو یہ آتا ہے. تو عبرت ہے اس میں, مطلب ہے کہ یہ دنیا میں اتنے زلزلے آتے ہیں, اتنے زلزلے آتے ہیں دنیا میں. ہر زلزلہ رپورٹ نہیں ہوتا, ہر زلزلہ ریکارڈ نہیں ہوتا. یعنی بعض, اب جیسے جاپان ہے جی, جاپان میں اتنے زلزلے ہیں. اب ایسا جیسا کہ وہ بھی عادی سے ہو گئے, پتہ ہے نا کچھ. جب میں جاپان میں تھا تو جب مجھے انہوں نے زلزلوں کی ڈیٹیل بتائی تو ان کی گفتگو سے لگتا تھا جیسے یہ عادی سے ہو گئے, ٹینشن ہی نہیں. ہاں مطلب یہ آئے گا چلا جائے گا, آئے گا چلا جائے گا. صحیح. اور وہ اس کے حساب سے انہوں نے کوئی ارینجمنٹ بھی کیے ہوئے ہیں. لیکن زلزلہ گھر بار زمین تباہی بربادی تہس نہس سب کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ یقیناً یہ اللہ پاک بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, بندوں کو ایک توبہ کی طرف بلاتا ہے زلزلہ. میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے ایک ہی بار زلزلہ محسوس کیا ہے. میں اپنے کمرے میں بیٹھا, کتاب روم میں جو میرا ہے جی, اسٹڈی روم, صحیح, اس پر بیٹھا تھا تو زمین ہلی تھی. اللہ اکبر. اور محسوس کیا تھا میں نے کہ زمین ہلی. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہلکا سا ایک آیا اور گزر گیا. اللہ اکبر. تو محسوس ہوا کہ یار یہ ہے زلزلہ, ہلاتا ہے بندے کو. خدا نہ خواستہ بندہ گناہوں میں ہو اور گناہ کرتے کرتے مر جائے. اسی کا دیکھو ترکی کا لاسٹ ہوا نا, 40 سیکنڈ کے اندر سب ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے. 40 سیکنڈ میں, 40 سیکنڈ کیا کچھ نہیں کر, ہزاروں بلڈنگیں ضائع ختم ہو گئی, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, اور پتہ نہیں کتنے انتقال ہو گئے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے, اللہ پاک سے عافیت کا سوال, اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. اور اس میں بس ہم اللہ سے ڈرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, نیکی کرتے رہیں, گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین میں سے کال ہمیں موصول ہوئی ہیں, جی سنائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے سبق آموز خبریں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے, میرا بھی اکثر باب المدینہ کراچی فضان مدینہ میں آنے کا موقع ملتا ہے تو ٹرین میں ہی ہوتا ہے. تو ٹرین میں جب سفر کر رہے ہوتے بعض
लोग इसी तरह ही खिड़कियों पर खड़े होते हैं, तो हादसा ना होने की सूरत में तो जो ट्रेन का अमला होता है रेलवे का, वो इस जगह खड़े होने से मना करते हैं, तो वो उन्हें ये कहते हैं कि आप जाओ, हमें खड़ा रहने दो यहाँ पे। इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि जब रोका जाए तो रुक जाना चाहिए या उनको इस तरह खड़ा होना चाहिए, इस बारे में कुछ सबकी रहनुमाई फरमाएं। नहीं, ये अमला स्टाफ समझाने आता है, मुझे पता है, और ये हमारे यहाँ बोलते थे हमको ये कर लेने दो। बाहर बाहर हिम्मत ही नहीं है कि बाहर कोई मतलब कि स्टाफ को या किसी इस तरह के इंतजामिया के आदमी को कह दे कि मुझे अपनी करने दो, तुम अपनी करो। नहीं, वो बाहर नहीं कर सकते, वो बड़ा कानून है, रूल्स हैं, और वो आपको रूल से हटने नहीं देते। हमारे यहाँ बस अजीब व गरीब माहौल है। हालांकि ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप इतनी मतलब कि बेहतियाती कर रहे हैं और एक शख्स आकर आपको समझाता है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, और आप उसको कहते हैं तुम अपना काम करो। वो अपना, अच्छा आप उसको कहते तुम अपना काम करो, वो अपना ही तो काम कर रहा है। उसका काम ही यही है कि वो आपको मना करे। आपका काम ये है कि उसकी माने, उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करके अब ज़ाहिर है हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक गेट तो है नहीं जो खुद खुलेंगे, वरना सारे दरवाजे बंद हो, स्टेशन आ जाए तो दरवाजे खुलें, तो ये दरवाजे खुलेंगे ही नहीं, गाड़ी निकल जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है। तो बस अल्लाह खैर फरमाए, कोई समझाए तो समझ जाना चाहिए। वैसे भी कभी भी कोई इस तरह कोई कोई हमें नोटिस करता है कि यार आपको नहीं, और वाकई वो गलती है, नहीं करना चाहिए, तो हमको मान लेना, शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग शुक्रिया भी अदा नहीं करते, मानते भी नहीं। यार तुम अपना काम करो ना यार, तुम्हें क्या, अरे भाई ऐसा नहीं करे, ये अच्छा आदमी है, आपको किसी नुकसान से बचाने की कोशिश कर, चाहे वो किसी भी ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, किसी भी हवाले से मैं आपके बात कर रहा हूँ। जिंदगी के किसी भी इस मौके पर अगर आपकी मेरी कोई इस्लाह करता है, हमें कोई समझाता है, सम टाइम समझाने से थोड़ा सा झटका लगता है, या बातों का समझाने वाले का अंदाज उमूमी तो बातों का थोड़ा सा वो मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये एक सोचिए, बात इसने मेरे फायदे की है या नहीं की है। सही। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, नेक्स्ट टाइम आई बी केयरफुल। क्यों, मतलब थोड़ा तो मतलब उसको दे यार, मतलब कि उससे मेहरबानी की है आपके ऊपर, मेहरबानी की, और आप उसको ये कह रहे अपना काम करो ऐसा नहीं करे। लोगों के लिए ऐसा माहौल लगे कि वो समझाए, वरना लोग समझाने बंद कर देते, भाई यार क्या समझा, जिसको देखो लड़ता है। तो ना करे इस तरह। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। इजाजत दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है बरत जहां में निगाहें उठा तो यूं गफलत में जीवन अपना गवा तो